YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت کام کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیسہ نہیں آتا اور حالات بہت سخت اور بہت کرائسس میں گزر رہے ہیں۔ اس میں جنی ایسا بھی ہے کہ بعض لوگوں کی بچوں کی شادیاں ہیں اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ ان کی شادی کے لیے بھی وہ کچھ نہیں بچا پاتے۔ حالانکہ پہلے اگر آپ غور کریں تو پہلے ایسا ہوتا تھا، گھر کا ایک فرد کماتا تھا تو 6 افراد یا 10 افراد کھاتے تھے، اس میں برکت تھی۔ لیکن اب گھر کے تمام افراد بھی کماتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں بچتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دولت ہوتی ہے عورت کے نصیب سے، دولت ہوتی ہے عورت کے نصیب سے، اور اولاد ہوتی ہے مرد کے نصیب سے۔ لیکن ہم یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ چکے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے مقدر میں کیسے دولت ہے؟ دولت کماتا میں ہوں، محنت میں کرتا ہوں، تو مقدر تمہارا۔ تو بیوی کہنے لگی میرے مقدر سے مل رہی ہے۔ بڑے بڑے سیانوں نے کہا ہے کہ عورت کے نصیب میں دولت ہوتی ہے۔ تو وہ شخص نہیں مانا اس چیز کو۔ اس نے کہا نہیں، تم ایسا کرو کہ اپنا مقدر مجھ سے ہٹا دو، دیکھو میں کیسے کماتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ کاروبار میں نقصان ہونے لگا، کاروبار میں نقصان ہونے لگا اور کاروبار بیٹھنا شروع ہو گیا۔ جب کاروبار بیٹھنا شروع ہو گیا اور کافی حد تک یعنی 100 میں سے 25% باقی رہ گیا اور 75% جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، 75% کاروبار ختم ہو گیا۔ تو وہ شوہر کو ہوش آیا، اس کو دوستوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یار میری بیوی کہہ رہی تھی کہ دولت میرے نصیب سے، تو میں نے اس کو کہا کہ اپنا مقدر ہٹا دو، میں دیکھتا ہوں دولت آتی ہے نہیں آتی، محنت تو میں کرتا ہوں، کوشش میں کرتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میرے نصیب سے ہے۔ تو اس نے کہا جا کے بیوی کو مناؤ، انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ 2-3 اور کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو پھر اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ پہلے میرے کاروبار میں برکت تھی، اب میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار بیٹھتا جا رہا ہے جب سے میں نے کہا کہ تم اپنی قسمت ہٹا دو۔ تو بیوی نے کہا کہ میں جو کام بھی کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر میں آٹا گوندتی تھی تو پڑھتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر روٹیاں پکاتی تھی تو بولتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر سبزی کاٹتی تھی تو میں بولتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کچھ سالن پکاتی تھی تو میں بولتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں دروازہ کھولتی تھی تو بولتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوپٹہ سر پہ اوڑھتی تھی تو بولتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت تھی کہ تم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے تھے۔ جب تم نے کہا اپنا مقدر ہٹاؤ تو میں نے یہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اب آپ اپنی حالت دیکھ لو۔ تو پیارے دوستو، کوشش کریں کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تاکہ آپ کے کام میں برکت ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔